بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم۔ میری بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 جو کہ بہت بڑی اہم آیت ہے، اس کی تلاوت فرمائی ہے۔ گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 پیش کی تھی، اس کا درس دیا تھا، جس میں انتہائی خطرناک برائیوں کا ذکر تھا کہ کوئی مرد کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ایک دوسرے پر لعن اور طعن نہ کریں، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکاریں، فسق اور گناہ میں اپنی شہرت پیدا نہ کریں۔ اور آج کی جو سورۃ الحجرات ہے آیت نمبر 12، اس آیت میں بھی ہمارے معاشرے کی بڑی خطرناک برائی سے بچنے کی نہایت ہی دردمندانہ دلیل کے ساتھ تاکید فرمائی گئی ہے، اور وہ برائی ہے غیبت۔ میری بہنوں، یہ لفظ غیبت ہمارے اندر بہت مشہور اور مانوس ہے۔ اس آیت میں غیبت کے حوالے سے مندرجہ ذیل باتیں ارشاد ہوئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ دوسرا، غیبت کرنا ایسا ہے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تیسری بات، تو پھر اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ چوتھی بات، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، یعنی غیبت سے توبہ کرو۔ اللہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آدمی کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کہے جو اگر اسے معلوم ہو تو اس کو ناگوار گزرے۔ میری بہنوں، غیبت کی تعریف کی اس روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری گفتگو، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، 99% غیبت پر مشتمل ہے۔ بیٹھے ہوئے، محفل کرتے ہوئے، دوسروں کی برائیاں کرنا، دوسرے کے عیبوں کو اچھالنا، پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کر کے اس کی تحقیر اور توہین کرنا ہماری محفلوں کی تفریح اور ہماری زبانوں کا مشغلہ ہے۔ حالانکہ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ اور خطرناک جرم ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ مردار کا گوشت کھائے، اور مردار بھی اپنا بھائی ہو؟ یہ ایک سوال تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا انسانیت خاموش ہے، یعنی اپنے بھائی کا گوشت کون کھائے گا؟
فرمایا کسی بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے ساتھ بغض، کینہ، حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ کو اس کی غیبت کر کے بجھانا، یہ گویا اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے حوالے سے فرمایا، ایک روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما الغیبۃ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا، تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ قیل، عرض کیا گیا، افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اگر وہ میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان فیہ ما تقول، اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہے جو تو نے کی ہے اس کے بارے میں، فقد اغتبتہ، تو نے اس کی غیبت کی۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے، ما تقول، جو تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو، فقد بہتہ، تو اس پر بہتان لگایا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی صفیہ کے متعلق عرض کیا کہ آپ کے سامنے اتنا کافی ہے کہ وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، یعنی وہ پست قد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تم نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے، اگر اسے سمندر میں ملایا جائے تو وہ سمندر پر غالب آ جائے، یعنی سمندر بھی کڑوا ہو جائے۔ میری بہنوں، مذکورہ حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صرف اتنا کہا ہے کہ وہ قد کی پست ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ایسا خطرناک جملہ کہا ہے کہ اگر سمندر میں یہ جملہ ملایا جائے تو پورے سمندر کو بدل کر رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ اہم بات جو ان احادیث سے ثابت ہوئی کہ غیبت کی توبہ یہ ہے کہ جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہے معاف نہ کرے، تب تک یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور غیبت اتنی غلیظ برائی ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے تانبے جیسے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کے گوشت نوچیں گے۔ میری بہنوں، غیبت کی ہولناکی کے حوالے سے میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، آپ سن کر حیران رہ جائیں گی، اور اگر ایمان کی ذرا برابر بھی رمق ہوگی تو آپ ابھی غیبت سے توبہ طائب ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتیں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتیں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں، کیا تم روزے سے ہو؟ وہ کہتی ہیں کہ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، تم نے تو افطار کر لیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سحری کھائی تھی، اس کے بعد سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تھال لایا جائے۔ تھال لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، انگلی حلق میں ڈال کر کے کرو۔ جب انہوں نے کی تو اس میں سے تازہ تازہ خون اور گوشت کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سحری کھانے کے بعد سے اپنی بہنوں کی غیبت نہیں کرتی رہی ہو؟ معاذ بن مالک اسلمی کو زنا کے جرم میں جب رجم کر دیا گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے 2 صحابیوں کو ایک دوسرے سے باتیں کرتے سنا۔ ان میں سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک لیا تھا، مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک یہ کتے کی موت نہ مارا گیا۔ کچھ دور آگے جا کر راستے میں ایک گدھے کی لاش سڑتی ہوئی نظر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان دونوں اصحاب کو روک کر فرمایا کہ اتریے اور اس گدھے کی لاش کو تناول فرمائیے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کون کھائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، ابھی ابھی آپ لوگ اپنے بھائی کی عزت پر جو حرف زنی کر رہے تھے وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بہت زیادہ بری تھی۔ میری بہنوں، یہ ہے قرآن کی دعوت جو میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس آیت میں جو بنیادی چیز کہی گئی ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہ برائی ایک زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ واقعتاً اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، لیکن غیبت کی صورت میں 24 گھنٹے اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ میری بہنوں، میں یہی دعوت لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں اپنے آپ کو بھی احساس دلاتی ہوں، اپنے آپ کو کسی غیبت کرنے سے بچائیں، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان نہ کریں، اس کے عیبوں کو ظاہر نہ کریں، اس پر لعن اور طعن نہ کریں۔ میری بہنوں، جب غیبت کرنے پر شیطان آمادہ کرے تو فوراً سوچیں کہ غیبت کے باعث غضب الہی میں مبتلا ہو جاؤں گی، میری نیکیاں جس کی برائی کر رہی ہوں اس کو مل جائیں گی اور اس کی برائیاں مجھے مل جائیں گی۔ جب بھی کسی کی غیبت کرنے کا دل چاہے فوراً اپنے عیبوں پر نظر ڈالیں۔ میری بہنوں، یہ قرآن کی دعوت ہے، آئیں غیبت سے توبہ کریں، جس کی بھی غیبت کی ہے اس سے بخشوائیں، اگر وہ آدمی مر گیا ہے تو اس کے حق میں کثرت سے دعائیں مغفرت کریں۔